معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو چکی ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن اعمال کے کرنے پر اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور اپنی رحمتیں نشاور کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے فرشتے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ وہیں بہت سارے لوگ بلکہ پوری مخلوق حتیٰ کہ حیوان بھی جیسے مچھلیاں اور چونٹیاں وغیرہ ایسے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ وہیں اس کے بالکل الٹا، اس کے بالکل برخلاف اور برعکس کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن اعمال کے کرنے پر اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اور ناراضگی ایک شکل اختیار کرتی ہے لعنت کی۔ اللہ رب العزت خود لعنت بھیجتا ہے اور ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے اور اپنے نظر کرم کو پھیر لیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فرشتے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں اور تمام لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ جس طرح سے بری اور بحری مخلوقات ان لوگوں پر دعائے رحمت و مغفرت کرتی ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے اس مخصوص برے اعمال ہیں جن پر تمام بری اور بحری مخلوقات ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتی ہیں۔ چند اعمال میں آپ کے سامنے سرسری طور پر اس کا ذکر کروں گا۔ ہیں تو بہت سارے اعمال، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور معروف صحابی ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے، اور بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، لعن اللہ الواشمات، اللہ لعنت فرماتا ہے گدوانے والیوں پر، جو گدنے گدواتی ہیں ان پر، والموتشمات، اور اسی طرح سے جو گدنے گودتی ہیں، گودنا گودنا اور گدنا گدوانا، ان دونوں عمل کے کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ والمتنسمات، اور اسی طرح سے چہرے کے بال اکھیڑنے والی، چہرے کے بال کو جو عورتیں حسن کے لیے اور اسی طرح سے جمال اور بیوٹی کے لیے چہروں کے بال کو جو اکھیڑتی ہیں، ایسی عورتوں پر بھی اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے والمتفلجات للحسن، اور حسن کی خاطر دانتوں کے اندر فاصلہ کروانے اور اسی طرح سے کشادہ کروانے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں دانتوں کے بیچ میں فاصلہ رکھواتی ہیں، اور یہ باقاعدہ کیا اور کرایا جاتا ہے میک اپ کے نام پر، خوبصورتی کے نام پر۔ تو ایسی عورتوں پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں لعنت ہے؟ المغیرات خلق اللہ، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو چیز بنائی ہے اس بناوٹ پر انسان راضی نہ ہو کر کے اپنے اعتبار سے اس میں چینجنگ اور تبدیلی کرتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بات میں کہہ دوں، علماء نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جو مرد حضرات داڑھیاں چھیلتے ہیں وہ بھی المغیرات میں شامل ہیں، گویا کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی اس مرضی پر اور اس کی بناوٹ پر راضی نہیں ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ خوبصورتی نہیں بلکہ خوبصورتی اس کے چھلنے میں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوبصورتی داڑھی رکھنے میں ہے اور داڑھی چھوڑنے میں ہے۔ اسے چھوڑ دیا جائے اس کے اپنے حال پر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور آپ نے باقاعدہ اس کی صراحت بھی کی ہے، وضاحت بھی کی ہے۔ تو اس لیے تغیر خلق اللہ سے بچتے ہوئے مسلمان مرد حضرات کو داڑھیوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ عبداللہ یوسف فرماتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی، چہرے کے بال اکھیڑنے والی اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں۔ جب یہاں تک گفتگو عبداللہ ابن مسعود نے فرمائی، فَبَلَغَ ذَلِكَ امرأة من بنی اسد،
بنو اسد کی ایک عورت یقال لہا ام یعقوب، جس کو ام یعقوب کے نام سے پکارا جاتا تھا، ام یعقوب نامی بنو اسد کی ایک عورت تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر، تو وہ ان کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں فجاءت فقالت انه بلغنی ذلك انك لعنت کیتا وکیتا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ فلاں فلاں قسم کی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، ایسے ایسے اعمال کرنے والیوں پر آپ نے لعنت بھیجی ہے، ہمیں یہ بات پہنچی ہے۔ یعنی ان کے سامنے یہ گفتگو نہیں ہوئی تھی، جب ان کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اور ایسا کہتے ہیں، ایسی اور ایسے اور ایسے اعمال کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں، تو جب انہیں یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے وہیں فوراً اپنا تبصرہ نہیں کیا، وہیں فوراً کمنٹ نہیں کیا، بلکہ وہ وہاں سے چلیں اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں، اور پہنچ کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اور یہ بات سنی ہے، آپ ایسا اور ایسا کہتے ہیں، کیا آپ نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اسی طرح سے تابعین حضرات اور جو سلف صالحین ہیں، وہ کسی کی بات سن کر فوراً اسے منوعاً مان نہیں لیتے تھے، بلکہ جہاں سے جس سورس سے انہیں یہ بات پہنچتی تھی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے تھے اور پھر وہاں سے وضاحت طلب کرتے تھے۔ ہم اور آپ جیسے نہیں تھے کہ بس ادھر سے سنی ادھر قبول کر لی، اور وہ بھی قبول وہ کی جو مطلب کی ہو، جس میں اپنا جائز یا ناجائز فائدہ ہو، وقتی جس میں فائدہ ہو، اگر وقتی فائدہ ہو اپنے مطلب کا ہو اور اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ہو تو پھر اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر اپنی سوچ سے اپنی فکر سے اپنے مفاد پر آنچ اگر آئے تو وہ چاہے پرفیکٹ حدیثیں ہی کیوں نہ ہوں، اسے ہم رد کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ یہ بدمعاشی کی انتہا ہے، اور پھر یہ دنیا داری کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال جب ام یعقوب جو بنو اسد قبیلے کی ایک عورت ہیں، انہیں جب یہ بات بتائی گئی تو وہ باقاعدہ اپنے گھر سے چلتی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کے تعلق سے یہ بات سنی ہے، آپ ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ فقالا، جب انہوں نے یہ پورا اپنا مدعا پیش کیا اور اپنی بات رکھی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے اور آپ نے جملہ فرمایا، ذرا غور کریں۔ وہ کہتے ہیں وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہوا فی کتاب اللہ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس شخص پر لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو، اور جو چیز کتاب اللہ کے عین مطابق ہو، یعنی اللہ کی کتاب میں بھی وہ موجود ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہو، عبداللہ ابن مسعود کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر لعنت نہ بھیجے؟ یعنی جو میں لعنت بھیج رہا ہوں اس کے بھیجنے کی وجہ عبداللہ ابن مسعود کی منشا نہیں، یہ اس کی اپنی مرضی نہیں، یہ اس کی اپنی چاہت نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہے، اور خود کتاب اللہ کے اندر موجود تعلیمات کے مطابق ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ گفتگو فرمائی تو وہ آگے سے پھر ایک اعتراض کرتی ہیں، آگے سے پھر ایک سوال کرتی ہیں۔ اعتراض اور سوال یہ ہے، فقالت لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول، وہ کہتی ہیں کہ میں نے قرآن جو دو دفتیوں کے بیچ میں موجود ہے اس پورے قرآن کو پڑھا ہے۔ عورتیں بھی قرآن پڑھا کرتی تھیں، قرآن سمجھا کرتی تھیں، قرآن کے معنی و مفاہیم پر غور و تدبر کیا کرتی تھیں، تفکر کیا کرتی تھیں۔ آج ہم خود نہیں پڑھتے تو ہم اپنی عورتوں کو قرآن کی تعلیم یا قرآن کے پڑھنے کی ترغیب کیوں دلا سکتے ہیں اور کیسے دلا سکتے ہیں؟ آپ سوچیں ان کا جو جملہ ہے وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں فقالت لقد قرأت ما بین اللوحین، ان دو لوحہ کے بیچ میں، دو دفتیوں کے بیچ میں جو قرآن موجود ہے اس کو میں نے پڑھا ہے اور یقینی پڑھا ہے، اس میں کوئی شبہہ نہیں ہے، یہ صرف جملے نہیں ہیں، جملے بازی نہیں ہے۔ لقد قرأت، یقینی طور پر میں نے پڑھ لیا ہے، ما بین اللوحین، جو ان دو لوحوں دو دفتیوں کے بیچ میں ہے، یعنی پورا کا پورا قرآن میں نے سمجھ کر کے پڑھا ہے، سمجھ کر کے پڑھا ہے،
غور و فکر تدبر کیا ہے، فما وجدت فیہ ما تقول، میں اس چیز کو اس کے اندر موجود نہیں پاتی جو آپ نے بیان کیا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں فہو من کتاب اللہ، یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے، قرآن کی تعلیمات کے موافق ہے۔ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے مگر اس کے مابین اور اس کے اندر یہ چیز میں نہیں پاتی جو آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور حقیقت میں بظاہر موجود نہیں ہے، حقیقت میں بظاہر کھلے لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اب ذرا ان کے اس اعتراض پر جواب دیتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود گویا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قال لئن كنت قرأتیہ، اگر تم نے حقیقت میں پڑھا ہوتا، صحیح انداز سے پڑھا ہوتا، سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، ڈھونڈا ہوتا، تو پھر لقد وجدتیہ تو تم ضرور وہاں موجود پاتی۔ اما قرأتی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا یہ ٹکڑا کیا تم نے نہیں پڑھا ہے؟ اب دیکھیں یہاں بظاہر موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر وہ بات ہے، وہ بات چھپی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہوئے اگر دیکھا جائے اور آپ کو شاشار علیہ السلام گردانا جائے تو پھر یہ چیز وہاں موجود ہے۔ اور ویسے بھی قرآن میں بہتری مقامات پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، یہ مستقل اطاعت ہے، واطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو، یہ بھی مستقل اطاعت ہے۔ مستقل اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے اور مستقل طور پر اطاعت نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرنی ہے۔ یہ دونوں اطاعت مستقل ہے۔ اس کے علاوہ دھرتی پر کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کی بات آنکھ موند کر مانی جائے، کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں، یہ قابلیت نہیں، کسی کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ کسی اور کی بات کو آنکھ موند کے مانی جائے۔ اندھی عقیدت اور اندھی تقلید کی کوئی گنجائش نہیں شریعت مطہرہ کے اندر قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے۔ اگر قرآن سے رشتہ نہ ہو تو پھر میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر قرآن سے رشتہ ہو، قرآن کی تعلیمات کی سوجھ بوجھ ہو اور اس سے لگاؤ ہو اور قرآن پر ایمان جیسا ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت مستقل طور پر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کی اگر اطاعت ہوگی تو پھر وہ چیک کیا جائے گا، پرکھا جائے گا کیا ان دونوں اطاعت کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر مخالف ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ عزت و احترام، محبت، عقیدت اپنی جگہ پر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ فرماتے ہیں لئن كنت قرأتیہ وجدتیہ، اگر تم نے اس کو پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا اور تمہاری نگاہ وہاں تک پہنچتی تو تم اسے وہاں تک پاتی۔ کیا تم نے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے دیں انہیں لے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کیا تم نے قرآن کا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا یہ ٹکڑا نہیں پڑھا؟ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، جب انہوں نے یہ جملہ فرمایا قالت بلا، وہ کہتی ہیں ہاں میں نے سورہ حشر کی یہ آیت بھی پڑھی ہے، لیکن جو استدلال آپ کا ہے نبی کی صحبت کا اور نبی کی شاگردی کا جو آپ کو ثمرہ ملا ہے وہ ثمرہ مجھے نہیں ملا ہے۔ قالت بلا، ہاں میں نے یہ آیت تو پڑھی ہے، یہ ٹکڑا میرے سامنے سے بارہا گزرا ہے، لیکن آپ نے جو گفتگو کی ہے میں اس کو یہاں سے استدلال نہیں کر سکی۔ تو وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ نَهَا عَنْهُ، اسی بنیاد پر اگر تم دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ فلاں فلاں کام جس پر میں نے لعنت بھیجی ہے یہ سارے اعمال کرنے والیوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر لعنت بھیجی ہے، میں نے اسی بنیاد پر یہ گفتگو کی ہے۔ قالت، اب انہوں نے ایک اعتراض کر دیا جو شخصی اعتراض تھا، جو ذاتی اعتراض تھا۔ شخصی اور ذاتی اعتراض اور ہوتا ہے، اسلامی اور دینی اعتراض اور ہوتا ہے۔ اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اسلامی اور دینی تھی، اب آخر میں چلتے چلتے یعقوب نے ان کے گھر میں جھانک لیا، اب ان کا ذاتی ایک اعتراض ہوا۔ وہ کہتی ہیں فَإِنِّي أَرَىٰ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، اگر یہ عمل اتنا برا ہے
جس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس کا یہی ماحصل ہے، تو پھر میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی یہ برائی پائی جاتی ہے۔ فَإِنِّي أَرَىٰ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، آپ کے اہل و عیال بھی تو اس بیماری میں اور اس برائی میں ملوث اور مبتلا ہیں۔ یہ ایک سوال تھا جو ان کی ذات سے متعلق تھا، اب وہ جو اہم سوال تھا وہ ہو چکا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والوں کو بھی جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کرنی چاہیے، جو چیزیں رکنے کی ہے وہ رکنی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر خدا نخواستہ کہنے والا، تعلیم دینے والا اور ڈرانے والا یا اسی طرح سے اچھے اعمال پر ابھارنے والا اگر خود ان اچھے اعمال کو نہیں بجا لاتا یا ان برے اعمال سے خود نہیں بچتا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس کی دیکھا دیکھی ان اچھے اعمال کو کرنا چھوڑ دیں یا اس برے اعمال میں لت پت رہیں۔ یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں، نہ شرعی طور پر، نہ اخلاقی طور پر، نہ عقلی طور پر اور نہ سماجی طور پر، کسی بھی طور پر مناسب نہیں۔ اب اگر کوئی شخص اچھی چیز کا حکم تو دیتا ہے مگر کرتا نہیں، برائی سے روکتا ہے مگر رکتا نہیں، تو اس کی ان باتوں کو تو لیا جائے گا، لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا انجام اسے خود بھگتنا ہے۔ اس کا سوال آپ سے اور ہم سے نہیں ہوگا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہنم میں کچھ لوگ وہاں ہوں گے، تو جہنمی ایسے لوگوں کو جب دیکھیں گے تو اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم وہی نہیں ہو؟ تم ہمیں اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، پھر تم یہاں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تب پھر وہ افسوس کے ساتھ کہیں گے، اے کاش کہ ہم نے تمہیں جیسے اچھی چیزوں کا حکم دیا تھا، اچھائی پر ہم خود بھی گامزن رہتے، اور برائی سے جیسے تمہیں روکا تھا ہم خود بھی برے کاموں سے رکے رہتے۔ یہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑا خطرناک پہلو ہے کہ ایک انسان اگر اچھائی کا حکم تو دے مگر اچھائی پر قائم نہ رہے، برائی سے روکے مگر برائی سے خود نہ رکے، تو یہ بڑا بھیانک جرم ہے، اور اس جرم کی پاداش میں انسان جہنم میں جا سکتا ہے اگر توبہ تائب وقت سے پہلے نہ کیا۔ تو میرے بھائی دوستو، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے ایک اعتراض کیا اور ان کے گھر میں جھانکتے ہوئے کہا، قالت فإني أرى أهلك يفعلونه، ہم تو آپ کے گھر والوں کو بھی ایسا کچھ کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن مسعود کا جواب سنیں، اور جواب کیا ہے؟ قال فاذهبي فانظري، جاؤ میرے گھر میں جا کر کے دیکھ لو، اگر تم پانا تب مجھے آ کے بتانا۔ جاؤ، فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت، ام یعقوب کہتی ہیں کہ میں ان کے گھر باقاعدہ گئی اور وہاں چیک کیا، وہاں دیکھا اور ٹٹولا، اور دیکھنے اور ٹٹولنے کے بعد ان کا اب جواب ہے، وہ کہتی ہیں فلم تر من حاجتها شیئا، جس چیز کا اعتراض انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے تعلق سے کیا تھا، ان کی ذات کے تعلق سے کیا تھا، وہ کہتی ہیں میں تو باقاعدہ ان کے گھر گئی عبداللہ ابن مسعود کے کہنے کے حساب سے۔ انہوں نے کہا فاذهبي فانظري، جاؤ چیک کرو، تو کہتی ہے میں گئی اور باقاعدہ چیک کیا، لیکن میں نے وہاں ایسی کوئی چیز نہیں پایا، کوئی ایسی ایک بھی چیز نہیں ملی مجھے، یعنی ایسی برائیاں اور ایسے برے اعمال جس پر اللہ رب العزت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ملائکہ کی یا اسی طرح سے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، ایسا کوئی ایک بھی عمل میں ان کے گھر نہیں پا سکی، اور ان کے اہل خانہ میں نے فلم تر من حاجتها شیئا، ایک بھی کوئی ایسا عمل نہیں ملا جو منکر ہو اور جو انہوں نے بیان کیا ہو اور وہ ان کے گھر میں موجود ہو۔ جب انہوں نے آ کر کے یہ بیان دیا، فقال، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، لو کانت کذالک ما جامعتها، اگر میں اپنی اہلیہ اور اپنے گھر کی عورتوں کے اندر یہ برائی پاتا تو میں ان کے ساتھ زندگی بسر کرتا، میں ان کو اپنے گھر میں رہنے کا موقع دیتا۔ معلوم کیا ہوا کہ برائیوں کو جڑ سے اپنے گھر میں بھی ختم کرنا چاہیے، جڑ سے ختم کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ما جامعتها، پھر میں ان کے ساتھ رہتا یا وہ میرے ساتھ رہتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود جیسا
صحابی ہو اور اس کے گھر میں اس طرح کی برائیاں ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے شایان شان نہیں کہ ان کے گھر میں ایسی بری چیزیں پائی جائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا، ایسی چیزیں میرے گھر میں پائی جاتی، میرے عورتوں کے اندر، میرے گھر کی عورتوں کے اندر اگر ایسے اعمال پائے جاتے، ایسے افعال وہ کرتی، تو پھر میں ان کو اپنے گھر میں رہنے کی گنجائش نہیں دیتا۔ اتنا سخت اسٹینڈ کون لے گا؟ یہ صحابی ہی لے سکتا ہے۔ ہم تو خود باقاعدہ اپنی آپ مجھے بتائیں، عورتوں کو سجا سنوار کے بالغ جوان بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنے ساتھ لے کر کے کیا ہم نہیں نکلتے؟ یہ دیوسیت ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کو کھلے بال، کھلے چہرے کے ساتھ سجا سنوار کر کے باہر نکلتا ہے، تو یہ سمجھ جائیں وہ کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا بڑا دیندار دلتا ہو، چاہے ٹوپی، چاہے کرتا پاجامہ کتنا اوپر نیچے کو نہ ہو، یہ شخص دیوس ہے، بے غیرت ہے۔ جملہ سخت نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، بے شرمی کی انتہا ہے، اور اس شخص کی بے دینی اور بے غیرتی کی واضح دلیل ہے جو اپنی بیوی کو، سوچیں ذرا، تصور کریں، اپنی بیوی کو سجا سنوار کر کے آپ اگر مارکیٹ میں لے جاتے ہیں، بازار میں لے جاتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ کچھ اور شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو حسن کی پری آ رہی ہے، ذرا اس کو دیکھو، نظریں ڈالو اور اس کو آنکھ مارو اور پھر اس کے اوپر گندی اور میلی نظر ڈالو؟ اس کے علاوہ کوئی اور دعوت ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں۔ یہ بے غیرتی، بے شرمی، بے دینی کی اور دیوسیت کی واضح دلیل ہے، اور اس سے بڑی دلیل کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اور تو اور بعض تو اتنے جری اور اتنے بے دین، بے غیرت اور دیوس ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چست باریک زرق برق کپڑوں میں بھی لے کر کے گھومتے اور گھماتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے زمین پھٹ جائے اور دھس جائیں، اور ایسا اگر ہو جائے تو اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ حدیث آپ نے سن لی، اور اب میں سرسری طور پر وہ اعمال جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، بلکہ بعض اعمال تو ایسے ہیں جس پر تمام بری اور بحری مخلوق کی لعنت ہوتی ہے، ان میں سے ایک عمل ہے علم شرعی کو تعصب کی بنا پر یا اپنے کسی مفاد اور مقصد کو حاصل کرنے کی بنا پر علم شرعی کو چھپانا، اور یہ بیماری کم نہیں ہے ہمارے ماحول اور معاشرے میں۔ علم شریعت کو کبھی مسلک کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی اپنی سوچ و فکر کے نام پر، کبھی اور کسی تعصب کی بنیاد پر علم شرعی کو لوگ چھپاتے ہیں، کیونکہ یہ بات اگر کریں گے تو پھر یہ مذہب کے خلاف ہو جائے گی، مسلک کے خلاف ہو جائے گی، دستار گر جائے گی، اونچی جو ٹوپی لگا کر کے لوگوں میں دھوس بنا رکھی جما رکھی ہے اس پر آنچ آئے گی۔ ایسے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے، ایسے لوگ لعنتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو علم شریعت کو چھپاتے ہیں کسی وجہ سے، اللہ یہ کہ وہ شرعی عذر ہو اور اس کی خاص مصلحت ہو، اور وہ مصلحت شریعت کے مطابق ہو، اپنی سوچ اور مسلک مذہب کے نام پر نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اگر یہ ہو، اس کے بھی کچھ پہلو ہیں، میں انشاءاللہ کبھی وضاحت کروں گا۔ تو بہرحال ایسے لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو شخص صحابہ کو برا بھلا کہے، ایسے لوگوں پر، وہ چاہے اسلام کا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مولوی ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی صحابی پر میلی نظر رکھتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کے کیڑے نکالتا ہے اور ان کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اچھالتا ہے، ان کے اخلاق کو اور ان کے اسی طرح کردار پر کردار کشی کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی لعنتی ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، جو شخص بدعت ایجاد کرے اور جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے، بدعتی کو پناہ دینا اور بدعت ایجاد کرنا لعنتی عمل ہے، اور یہ بیماری بھی ہم میں
بہت پائی جاتی ہے، کتنی وضاحت کی جائے۔ اسی طرح سے جو شخص کسی دھاردار چیز یا ایسی چیزیں جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے یا کسی کا جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، ایسی دھاردار چیزوں سے اگر کوئی شخص اشارہ کرتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف، جیسے تلوار سے اشارہ کرے، چاقو چھری سے اشارہ کرے، یا اسی طرح سے بھالا اور دیگر چیزوں سے، کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایسے شخص پر بلعنت ہے، اگرچہ وہ مذاق کے طور پر بھی کرے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی لوگ گاڑی فل اسپیڈ سے چلا کر کے، آج آدمی سامنے کھڑا ہوتا ہے اور فل اسپیڈ چلا کر کے آگے جا کر کے ایمرجنسی بریک لگاتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا کبھی سوچیں، ایمانداری کے ساتھ سوچیں، غور کریں کہ اگر خدا نخواستہ وہ بریک فیل ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ کیا آپ نے اس کو جان سے مار نہیں دیا؟ آپ نے جان سے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی تلوار سے، نیزے سے، بھالے سے، بندوق سے یا کسی بھی ایسی چیز سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایسا شخص لعنتی ہے، ایسا شخص لعنتی ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ بیماری بھی ہمیں بہت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی مسلمان کے عہد و پیمان کو توڑنا، زبان دے کر کے زبان مکر جانا، یہ بھی لعنتی عمل ہے۔ زبان دے کر کے مومن مکرتا نہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب عہد و پیمان دے دیا، زبان دے دی، تو پھر اب نقصان اور نفع نہیں دیکھتا، پھر اب وہ زبان کی لاج رکھتا ہے۔ ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو لعنتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے اب کسی مسلمان کا ناحق طور پر قتل کر دینا، ناحق قتل کرنا، یہ بھی لعنتی عمل ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام برے اعمال سے بچنے کی اور بچانے کی توفیق دے۔